تاریخ کے صفحات جب پلٹے جاتے ہیں تو کچھ ابواب ایسے سامنے آتے ہیں جہاں انسانیت خود اپنے وجود پر شرمسار ہو جاتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم اور نازیوں کے انسانی تجربات یہ ایک ایسا ہی سیاہ باب ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب سائنس کے نام پر ناقابل تصور ظلم ڈھائے گئے، اور اس ظلم کی جڑیں پہلی جنگ عظیم کی شکست خوردہ جرمنی میں پیوست تھیں۔ ورسائے معاہدے کی ذلت آمیز شرائط اور شدید معاشی بدحالی نے وائمر ریپبلک کے دور میں انتہا پسند نظریات کے لیے ایک زرخیز زمین تیار کی۔ اسی ماحول کی کوکھ سے نازی پارٹی نے جنم دیا اور ایڈولف ہٹلر ایک رہنما بن کر ابھرا۔ ان کا بنیادی فلسفہ نسلی پاکیزگی کے جنون پر مبنی تھا۔ وہ ایک خالص جرمن نسل کا تصور پیش کرتے تھے جسے وہ آریان نسل کہتے تھے، اور باقی تمام نسلوں خاص طور پر یہودیوں کو حقیر اور کمتر سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک نسلوں کا باہم ملنا یعنی خون کی آمیزش ایک ناقابل معافی جرم تھا، اور اسی کے خلاف شدید پروپیگنڈا کیا گیا۔ ظلم کے اس پورے نظام میں ایک نام سب سے نمایاں اور بدنام ہے، جوزف مینگلے، جسے تاریخ موت کا فرشتہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ آشویٹز کنسنٹریشن کیمپ میں ایک ڈاکٹر تھا، لیکن اس کا کام زندگی بچانا نہیں، زندگیاں چھیننا تھا۔ وہ قیدیوں کی سلیکشن کرتا، یہ فیصلہ کرتا کہ کون گیس چیمبر کی طرف دھکیلا جائے گا اور کسے مزدوری یا خوفناک تجربات کے لیے زندہ رکھا جائے گا۔ مینگلے ایک کٹر ناجی تھا اور اپنے انسانیت سوز جرائم کو سائنسی تحقیق کا نام دیتا تھا۔ اس کی خاص دلچسپی جڑواں بچوں پر کیے جانے والے تجربات میں تھی۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ جنگ کے خاتمے پر جب نیورمبرگ میں ڈاکٹرز ٹرائل ہوئے اور کئی ناجی ڈاکٹروں کو ان کے جرائم کی سزا ملی، مینگلے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کسی طرح جنوبی امریکہ جا پہنچا اور وہاں ناجی ہمدردوں کی مدد سے اپنی شناخت چھپا کر رہتا رہا، یہاں تک کہ 1979 میں وہیں اس کی موت واقع ہوئی۔ وہ تاریخ کا ایک ایسا بڑا مجرم تھا جسے کبھی انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جا سکا، جو نظام انصاف کی ایک بہت بڑی ناکامی تھی۔ ان تجربات کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ سب سے بڑا ہدف بلا شبہ یہودی تھے، لیکن ان کے علاوہ رومانی لوگ، جنہیں عام طور پر جپسی کہا جاتا ہے اور جن کی جڑیں 1500 سال قبل ہندوستان کے راجستھان یا ہریانہ کے علاقوں سے ملتی ہیں، وہ بھی اس ظلم کا شکار ہوئے۔ ان کے ساتھ سنٹی لوگ، نسلی پولش شہری، اور 1941 میں آپریشن باربروسا کے بعد سوویت جنگی قیدی بھی شامل تھے۔ ایک اہم اور خوفناک بات یہ تھی کہ معذور جرمن شہری، چاہے وہ نام نہاد آرین نسل سے ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی نشانے پر تھے، کیونکہ معذوری کو بھی ایک نسلی کمزوری اور داغ سمجھا جاتا تھا۔ ہٹلر کے نظریے میں معذوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ کسی قسم کی طبی تحقیق نہیں تھی جس کا مقصد مریض کی بھلائی ہو۔ یہ خالصتاً غیر انسانی تشدد تھا جسے سائنس کا لبادہ پہنا دیا گیا تھا۔ یہ بے بس اور لاچار انسانوں پر ان کی مرضی کے بغیر کیے جانے والے ظلم کی انتہا تھی۔ آج جہاں جانوروں پر تجربات کے لیے سخت قوانین موجود ہیں، اس دور میں انسانوں کو محض ایک تحقیقی مواد سمجھا جا رہا تھا۔ آئیے سب سے پہلے مینگلے کے جڑواں بچوں پر کیے گئے تجربات کی طرف چلتے ہیں۔ آشویٹز کے کیمپ میں 1943 اور 1944 کے دوران اندازاً 1500 جڑواں جوڑے یعنی 3000 معصوم بچے اس کے شیطانی تجربات کا حصہ بنے۔ ان میں سے شاید 200 جوڑے ہی زندہ بچ پائے۔ مینگلے کا جنون جینیات تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ موروثیت اور ماحول انسانی جسم پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے یکساں جڑواں بچے بہترین مواد تھے۔ وہ ان بچوں کی پیمائش کرتا، خون کے ٹیسٹ لیتا اور پھر خوفناک تجربات کا سلسلہ شروع ہوتا۔ وہ ان کے جسموں میں مختلف کیمیکلز، جراثیم اور یہاں تک کہ رنگ داخل کرتا۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے ان کی آنکھوں میں انجیکشن لگاتا کہ کیا آنکھوں کا رنگ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کی شدید تکلیف سے کئی بچے اپنی بینائی کھو بیٹھے۔ اس سے بھیانک یہ تھا کہ وہ اکثر ایک جڑواں کو کسی بیماری سے متاثر کرتا یا اسے مار دیتا اور پھر دوسرے جڑواں کو بھی قتل کر کے دونوں کے جسموں کا پوسٹ مارٹم کرتا تاکہ ان کے اعضاء کا تقابلی مطالعہ کر سکے۔ یہ ظلم صرف جڑواں بچوں تک محدود نہیں تھا۔ ڈاکاؤ اور بوکھنوالڈ جیسے کیمپوں میں صحت مند قیدیوں کو جان بوجھ کر ملیریا، ٹائیفائڈ، تپِ دق یعنی ٹی بی، زرد بخار اور ہیپیٹائٹس جیسی خطرناک بیماریوں سے متاثر کیا جاتا تھا۔ ملیریا پھیلانے کے لیے یا تو انہیں متاثرہ مچھروں سے کٹوایا جاتا یا پھر مچھروں کا عرق ان کے جسموں میں داخل کیا جاتا تھا۔ مقصد یہ بتایا جاتا تھا کہ ان بیماریوں کا علاج اور ویکسین دریافت کی جائیں، لیکن حقیقت میں یہ طریقہ کار خود اتنا مہلک تھا کہ صرف ملیریا کے تجربات میں ہی 1000 سے زیادہ قیدی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
یہ علاج کے نام پر موت بانٹنے کے مترادف تھا۔ بعض اوقات یہ تجربات حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیاروں کی تحقیق سے بھی جڑے ہوتے تھے۔ قیدیوں کو جان بوجھ کر مسٹرڈ گیس جیسے زہر کا نشانہ بنایا جاتا تاکہ اس سے ہونے والے زخموں کا مطالعہ کیا جا سکے اور ان کے لیے ممکنہ علاج آزمائے جا سکے۔ داخاؤ کیمپ میں کیے گئے سمندری پانی کے تجربات بھی اسی ظلم کی ایک اور مثال ہے۔ اس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ اگر جرمن پائلٹ یا ملاح سمندر میں گر جائیں تو کیا سمندری پانی کو پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق کے لیے قیدیوں، جن میں زیادہ تر رومانی لوگ شامل تھے، انہیں کئی دنوں تک کھانے پینے سے محروم رکھا جاتا اور صرف کیمیائی طور پر صاف کیا گیا سمندری پانی پینے پر مجبور کیا جاتا۔ اس کی نتیجے میں ان کے جسم شدید پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے۔ وہ پیاس کی شدت سے اتنے بے حال تھے کہ اگر فرش پر تازہ پوچھا لگا ہوتا تو وہ محض چند قطرے نمی حاصل کرنے کے لیے اسے چاٹنے لگتے۔ یہ تمام تجربات اس نظریے سے جڑے تھے کہ کچھ نسلیں جینے کے لائق نہیں۔ اسی سوچ کے تحت آبادی کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ بھی بنایا گیا۔ نازیوں نے 1933 میں اقتدار میں آتے ہی موروثی بیماریوں والی نسل کے پھیلاؤ کو روکنے کا قانون بنایا۔ اس قانون کی آڑ میں ان لوگوں کی جبری نسل بندی کی جاتی جنہیں ناپسندیدہ سمجھا جاتا، مثلاً موروثی بیماریوں میں مبتلا، ذہنی معذور، نابینا، بہرے یا شراب کے عادی افراد۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 4 سے 5 لاکھ لوگوں کو جبری طور پر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا۔ کیمپوں میں اس مقصد کے لیے مزید تیز رفتار اور خفیہ طریقے ڈھونڈنے پر تجربات کیے گئے، جن میں سرجری، شدید ایکس رے اور کیمیکلز کا استعمال شامل تھا، جو اکثر شدید تکلیف، اندرونی اعضاء کی تباہی اور کینسر کا باعث بنتے تھے۔ ایک طرف ناپسندیدہ سمجھی جانے والی آبادی کو ختم کیا جا رہا تھا تو دوسری طرف نام نہاد خالص نسل کو بڑھانے پر کام ہو رہا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور جو ڈاکٹر پکڑے گئے، انہوں نے ڈاکٹرز ٹرائل میں اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو محض احکامات کی تعمیل کر رہے تھے یا یہ ریاست کی جنگی ضرورت تھی، لیکن یہ کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ڈاکٹر کے حلف اور بنیادی انسانی اخلاقیات کا دیوالیہ پن تھا۔ یہ واقعات انسانی وقار اور طبی اخلاقیات کی تاریخ کا پست ترین نقطہ ہیں۔ اس ظلم کی وسعت، اس کا منظم انداز اور وہ بے حسی جس سے یہ سب کیا گیا، آج بھی ناقابل یقین لگتی ہے۔ کوئی بھی مقصد، کوئی بھی نظریہ، چاہے وہ سائنس کی ترقی ہو یا فوجی ضرورت، اس قسم کے غیر انسانی سلوک کا جواز پیش نہیں کر سکتا۔ یہ تاریخ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب نفرت پر مبنی نظریات کو بے لگام طاقت مل جاتی ہے تو اس کے نتائج کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک گہرا سوال بھی چھوڑ جاتی ہے کہ بظاہر مہذب نظر آنے والے معاشروں کے اندر بھی ظلم کی کتنی گہری صلاحیت چھپی ہو سکتی ہے، جب کوئی نظریہ یا آئیڈیالوجی بنیادی انسانیت پر غالب آ جائے۔ یہ ایک ایسا تلخ سبق ہے جسے شاید ہمیں اس گفتگو کے ختم ہونے کے بعد بھی بہت دیر تک سوچتے رہنا چاہیے۔